تو گفتگو کا آغاز کرتی ہوں نعیم حیدر صاحب سے. پنجوتا صاحب یہ بتائیے کہ خود خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے پولیٹیشن سے بات کرنے کا, حکومت سے بات کرنے کا, پولیٹیشن سے حکومت سے بات کرنے کا, حکومت وقت سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, ان کے پاس تو کچھ دینے کو ہے ہی نہیں. وہ 4 سیٹوں کی جو ہے وہ اس وقت وہ ایک حکومت جو 4 سیٹوں پر کھڑی ہے اس سے کیا جو ہے وہ بات کرنی ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو جو یہ آپ نے مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جی آپ حکومت سے بات کریں, then what's the point of it؟ جس کو کہتے ہیں اٹس این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. کوئی فائدہ تو اس کا نہیں ہوگا کیونکہ نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے, نہ بلیو کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے. تو پھر فائدہ کیا ہے جب دونوں نہ اچکزئی صاحب اگر کوئی بات کریں بھی تو خان صاحب نے تو اس کو ماننا نہیں ہے, تو نہ مینڈیٹ اچکزئی صاحب کے پاس ہے اور نہ ہی مینڈیٹ بقول آپ کی حکومت کے پاس ہے, تو پھر کیا فائدہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, بہت شکریہ ماری, آپ نے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے جو خان صاحب نے بات کی ہے, کیونکہ تحریک تحفظ آئین کا جو ہمارا الائنس ہے اس کے سربراہ جو ہیں وہ جو لیڈ کر رہے ہیں وہ اچکزئی صاحب ہیں, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے جو کہا ہے کہ ہماری طرف سے وہ بات کریں گے, وہ کسی کو بھی خان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ الائنس میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے. وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ الائنس کے کیونکہ وہ ہیڈ کر رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ بات کریں گے. اب سیکنڈ بات یہ ہے کہ کس سے بات کریں گے, یہ اس سے پہلے بھی خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں, اور خان صاحب جب زمان پارک میں تھے تب بھی کہہ چکے ہیں کہ ان سے کیا بات کرنی ہے. جو لوگ اقتدار میں آئیں اور جو پہلے نعرہ لگاتے رہیں کہ جناب ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, اور اچانک سے یوں کر کے بوٹ پکڑ لیں تو پھر احترام نہیں کرتے. تو ان کے ساتھ کس طرح سے بات ہے جن کی صرف انٹرسٹ اپنے بینک جائیدادیں, بیلنس, اپنی پراپرٹیاں, اپنے کیسز ختم کرنے, اقتدار میں آنا, اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا, عوام کے لیے انٹرسٹ کے لیے کام نہ کرنا, تو ایسے لوگوں سے کبھی بھی بات نہیں ہو سکتی. اور سیکنڈ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ دیکھیں یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے, اگر ہم ان سے بات کریں تو ڈیفینیٹلی ان کو تو اقتدار جو ہے وہ ان کا تو ختم ہو جائے گا. تو یہ ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کو کسی نے بنوایا ہے. اگر پتن کی آپ کس سے بات کریں گے پنجوتا صاحب؟ پھر نعیم حیدر صاحب مجھے یہ بتائیے پھر اچکزئی صاحب کس سے بات کر رہے ہیں؟ جب حکومت کی بات کرتے ہیں تو پھر کس سے بات کریں؟ That's why I said it's an exercise in futility. دیکھیں بالکل آپ کی بات کہیں میں جواب دے رہا ہوں. اچکزئی صاحب نمبر 1 یہ ہے کہ ہماری جو اسد قیصر صاحب نے بھی بیان دیا تھا جس میں انہوں نے واضح کہا تھا کہ ہم موبلائز کریں گے اور جو ہمارے ساتھ کولیشن میں مزید جماعتیں ملنا چاہیں جس کے اندر جن کا موقع واضح طور پر آئین اور قانون کی بالادستی, تو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ بات چیت کر کے تو ہم اس کو بڑھائیں گے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو بات چیت ہے کہ ملک کو آگے لے کر کیسے بڑھنا ہے, وہ بات صرف اور صرف خان صاحب نے جو کی ہے وہ ان سے کی ہے جنہوں نے فارم 47 کے مطابق ان کو جتوایا, اور وہ ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کیوں ہے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی پاکستان کے اندر یہ ساری صورتحال آج تک کی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو محمود خان اچکزئی صاحب بات کرنے کو وہ تیار نہیں ہے, تو اب تو ان کو مینڈیٹ حکومت کے ساتھ بات کرنے کو دیا گیا ہے نا. تو لگتا تو ایسے ہے کہ وہاں سے کیونکہ مطلوبہ نمبر جو ہے وہ میسر نہیں تھا, تو اب جو ہے وہ توپوں کا رخ کہیں اور کرنے کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں, جس پہ میرا خیال ہے حکومت اسی لیے کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو بقول حکومت کے وہ کہہ رہے ہیں جی سائیکائٹرسٹ سے بات کرنی چاہیے. خان صاحب خود بہت کنفیوزڈ ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے, بالکل ایسی کنفیوژن کی کوئی بات نہیں ہے. اور خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ اس وقت بھی باجوہ جب ایک سائیڈ لے گئے تھے اور ایک آئینی حکومت کو جس طرح ہٹانے کے اندر جو ہے کردار ادا کیا, اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ملک کو آگے بڑھنے دیے جائے کیونکہ میچ ٹھیک جا رہی ہے. اور اب بھی خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی آئینی حدود میں رہے, اور یہی بات کر رہے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھنے دیے جائے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ جو خود آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے, تو آج بھی لوگ اغوا ہو رہے ہیں. اور وہاں پر اعظم نذیر تارڑ صاحب آ کر کہتے ہیں کہ 50 لاکھ روپیہ جو ہے ان کے گھر والوں کو دیا جائے گا جو اغوا ہوتا ہے. اور دوسری طرف لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں, ججز کو تھریٹس دیے جا رہے ہیں, ججز لیٹر لے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی تھے چٹھا صاحب, جو انہوں نے سارے انکشافات کیے, جو مختلف پتن اور جتنے وہ ادارے تحقیقات کرتے رہے یا رپورٹیں دیتے رہے وہ بھی کہتے رہے. اور تھرڈ انوار کاکڑ کی بھی سٹیٹمنٹ بڑی واضح ہے جس نے کہا کہ اگر آپ بات کریں گے تو میں بھی فارم 47 کا قصہ کھولوں گا. تو یہ ساری سٹیٹمنٹس اگر آپ ملا لیں تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ کس طرح جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ کیا گیا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی. تو اپنے پاس جو ووٹ جو کہتے ہیں نا کہ قوم کی آخری امید ہے, نواز شریف صاحب اپنے حلقے سے آ چکے ہیں. ایسے پولنگ اسٹیشنز نکلے ہیں جہاں پر ووٹ 3000 ہے اور ان کو 5000. ٹھیک ہے,
ایسے ایسے पंचोता साहब आपकी बातों से स्पेशली जो आप ये फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं मैं उससे डिसएग्री नहीं करूंगी।